إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، شعبان المعظم آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے، بلکہ آخری ہفتے میں داخل ہو چکا ہے، اور رمضان کی آمد ہے۔ شعبان کے اندر رمضان کے اہمیت، روزے کی فضیلت، رمضان گزارنے کا طریقہ بیان کرنا ایک حدیث کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ شعبان کے آخر میں آپ نے رمضان کے متعلق ایک طویل وعظ فرمایا، جس کو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت تک پہنچایا ہے۔ رمضان کا انتظار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ماہ تک کیا، دعاؤں کے ساتھ، کہ رجب جو شروع ہوا تو یہ دعا بھی شروع ہو گئی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب کرو۔ عجیب بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی خاطر ایسی تکلیفیں اٹھائیں، ایسی مشقتیں اٹھائیں کہ انسانی زندگی کے اندر نہ اس کا تصور ممکن ہے، 2 لفظی بات ہے کہ نہ آپ سے پہلے کسی نے ایسی مشقت اٹھائی، نہ آپ کے بعد میں اٹھا سکے، اور پھر یہ پیشین گوئی فرمائی، یہ بشارت سنائی کہ دین ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچ کر رہے، لیکن یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ مجھے وہ دن دیکھنا نصیب فرما۔ یہ بتلایا کہ روم و فارس فتح ہوگا، صنعائے یمن، یعنی یمن ملک تھا بڑا، اس وقت کا سپر پاور ملک تھا۔ یہ جو سورہ فیل ہے جس کے اندر یہ ہاتھی لے کر آئے تھے، یہ یمن ہی کے لوگ تھے، اور نہ یہ حبشہ کے لوگ تھے، حبشہ کا بادشاہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو دیکھنے کی تمنا اور دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ پھر مجھے وہ دن بھی دکھا کہ جس میں روم بھی فتح ہو جائے، فارس بھی فتح ہو جائے، یمن بھی فتح ہو جائے، لیکن یہ دعا کی رجب کو دیکھ کر کہ میرے رجب اور شعبان میں برکت دے اور مجھے رمضان کا مہینہ جینا نصیب کرے۔ ایک تیاری تو یہ ہے رمضان کی، ایک تیاری رمضان، یعنی یہ تیاری وہ ہے جو رمضان کی آمد سے 2 مہینے پہلے ہے، اور ایک تیاری جب ایک رمضان ختم ہوتا ہے تو اگلا سال شروع ہوتا ہے، تو اس سے رمضان کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ یعنی زمین کے اوپر تو ہم ابھی تک بھی شاید متوجہ اور متفکر نہ ہوئے ہوں کہ رمضان آ رہا ہے، میرے دل کی کیا حالت ہے،
میری نمازوں کی کیا ترتیب ہے، میرے اوپر کتنی فکر سوار ہے اپنی بخشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ رمضان کے لیے جنت کو پورا سال سنوارتے ہیں۔ گویا کہ آسمان کے اوپر رمضان کی تیاری ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے نہیں، کتنی ہوتی ہے؟ 11 مہینے تک جنت کو رمضان کے لیے سنوارا اور سجایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے اندر ایک رمضان ایک مسلمان کے لیے اس طرح سے گزارنا فرض عین ہے۔ رمضان کا مہینہ مسلمان کے لیے اس طرح سے مکمل کرنا فرض عین ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے، وگرنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، جبریل امین کی ہلاکت و بربادی کی بد دعا پہ آمین کی مہر لگائی۔ اور یہ جو 3 چیزیں ہیں اس حدیث کے اندر، رمضان، والدین اور حضور پرنور فدا ابی و امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی کا سامنے آنے پر درود نہ بھیجنا، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کی آسمان سے بد دعا نہیں آئی، اس لیے کہ دعا یا بد دعا وہ ہوتی ہے جو کہاں سے کہاں جائے، زمین سے آسمان پر جائے، اور جو آسمان سے زمین پر آئے وہ تو قانون ہوتا ہے۔ اب اگر جس خدا نے دعا قبول کرنی ہے وہ خدا یہ پیغام دے کر بھیجے کہ جا کے یہ اعلان کرو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہیں، تو شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ ایسا بد نصیب جو رمضان کا مہینہ اس طرح نہ گزارے کہ اس کی بخشش ہو سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر یہ اعلان کر دیا کہ یہ مجھ سے شفاعت کی امید لے کر نہ آئے جا سکے۔ اور کیوں نہ ہو بخشش رمضان، کہ رمضان ہے ہی کس کے لیے؟ بخشش کے لیے۔ رمضان ایک مسلمان کی تربیت ہے، اور رمضان کا مقصد بھی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے تم پہ کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار۔ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگار کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی۔ تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور مجمع میں بھی۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ نافرمانی کا موقع ہو تب بھی نافرمانی سے بچے، اور نافرمانی کا موقع نہ ہو تو موقع تلاش کر کے نافرمانی کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو۔ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں۔ اور رمضان اس کی بہترین پریکٹس ہے، بہترین مشق ہے، بہترین تربیت ہے کہ دیکھیے ایک مسلمان وہ جتنا بھی اعمال کے اعتبار سے کمزور ہو، جتنا بھی بڑا خطا کار ہو، جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو جس طرح وہ پانی لوگوں کے سامنے نہیں پیتا، ایسے ہی وہ پانی تنہائی میں بھی نہیں پیتا۔ بڑے سے بڑے خطا کار انسان کے بارے میں اور آپ اس دور میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اس نے روزہ رکھا ہے لیکن یہ چھپ کر پانی۔ بحمداللہ اب بھی یہ کیفیت باقی ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہے
نہیں کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اور کیا نہیں کھاتا پیتا؟ حرام نہیں کھاتا پیتا، حلال کھا لیتا ہے۔ نہیں، اب یہ جو روزہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال اور حرام کا فرق ختم ہے۔ ہر کھانا حرام ہے، ہر پینا حرام ہے۔ اور پھر قربان جائیں اس نظام تربیت پر کہ جیسے وہ گناہ جو بے خیالی میں ہو جائے اس پہ جب توبہ ہو تو وہ گناہ نیکی میں بدل جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی روزہ بھول جائے اور کھا پی لے پھر اس کو یاد آ جائے تو یہ کھایا پیا اس کی دعوت ہے اور روزہ اس کا برقرار ہے۔ کیا عجیب تربیت ہے، کیا بہترین انداز ہے، اور کیسا فطرت کو بنایا گیا ہے۔ چنانچہ جب روزے کو احترام کے ساتھ پورا کیا جائے، روزے کو 3 عمل ہیں رمضان کے بڑے اور تینوں بخشش والے عمل ہیں۔ ایک عمل روزہ، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ثواب کی امید اور ایمان کے ساتھ روزہ رکھ لے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ تراویح ایک عمل ہے، فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رات کا قیام یعنی تراویح ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی امید کے ساتھ پورا کر لے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ تیسری چیز لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ لیلۃ القدر کے اندر جو قیام ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ کر لے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ کیا انداز ہے رمضان کا، کیا اعمال دیے ہیں اللہ نے رمضان میں۔ اور پھر یہ جو بھوک اور پیاس ہے روزے کی، یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ نام کی بھوک اور پیاس ہے، حقیقت کی بھوک اور پیاس تو یہ نہیں ہے۔ اور یہ ایسی بھوک اور پیاس ہے کہ زمین پہ کتنے ہی لوگ کتنے مواقع پہ اس بھوک اور پیاس کے عمل سے گزرتے ہیں۔ کتنی ڈیوٹیاں ایسی ہیں کہ اس ڈیوٹی کے دوران آپ کھا پی نہیں سکتے، کتنے کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کے دوران آپ کھا پی، اور کتنے علاج ایسے ہیں کہ اس علاج کے دوران ہم کھا پی تو بڑے فخر کے ساتھ جی میں پورا پرہیز کر رہا ہوں، کس امید پہ؟ صحت کی امید پہ۔ میں ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، کس امید پہ؟ مہینے کے آخر میں پوری تنخواہ کی امید پہ۔ تو اگر یہی مسلمان اسی نام کی بھوک اور پیاس، دنیا میں بڑے سے بڑا ڈاکٹر چھوٹے سے چھوٹا پرہیز اس طرح نہیں کرواتا کہ فلاں وقت یہ ممنوع چیز پیٹ بھر کے کھا لے پھر اتنا وقت نہیں کھانا۔ دنیا میں کوئی معالج یہ موقع دیتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت میرے اور آپ کے وہ حکیم و طبیب ہیں کہ روزے کا حکم دیا، لیکن روزے سے پہلے کیا حکم دیا کہ کھا پی، اور اس وقت کا کھانا صرف کھانا ہی نہیں بلکہ وہ کھانا خود ایک عبادت ہے۔ فرمایا تصحروا، سحری کا کھانا کھاؤ،
فیہ برکہ، کہ اس کے اندر تمہارے لیے برکت ہے۔ تو گویا سحری کھانا میرے معدے اور میرے جسم کی ضرورت نہیں بلکہ میرے روح کی بھی ضرورت ہے۔ جس طرح یہ سحری کا کھانا مجھے جسمانی طور پر طاقت دے گا، اسی طرح یہ سحری کا کھانا بطور عبادت مجھے روحانی طور پر بھی طاقت دے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر برکت بھیجتے رہتے ہیں۔ پھر دوسرا عمل افطاری ہے، یعنی اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو لگتا یوں ہے کہ رمضان کے قدم قدم پہ ایک مسلمان کے سامنے جنت آتی ہے۔ اب دیکھیں، افطاری کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حدیث میں بیان فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی کیا کرے، روزے دار کا روزہ افطار کرا دے، روزے دار کا روزہ افطار کرا دے تو اس کو 3 چیزیں ملیں گی۔ کتنی؟ شاید ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ بس روزے کا ثواب، روزے کا ثواب نہیں، کتنی چیزیں؟ 3۔ نمبر 1، اس کے گناہ معاف ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ دوسرا، وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ تیسرا، روزے دار کے روزے کے ثواب کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوالات کرنے والے نہیں تھے، بہت کم بولتے تھے، لیکن جہاں پہ صحابہ بولے ہیں امت کے اوپر احسان کے پہاڑ چھوڑ دیے۔ کہ اب یہاں ایک صحابی نے سوال کیا کہ ایک وقت کا ایک آدمی کو کھانا کھلانا یہ افطاری ہے اور اس کی گنجائش تو ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر یہ فضیلت ہم کیسے حاصل کریں؟ قربان جائے، فرمایا یہ جو فضیلت ہے یہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں، یہ تو لسی کی ایک گھونٹ، پانی کی ایک گھونٹ، کھجور کے ایک ٹکڑے پر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ کھجور کے ایک ٹکڑے پر، کھجور کے ایک ٹکڑے پہ مغفرت ہو رہی ہے، کھجور کے ایک ٹکڑے پر جنت مل رہی ہے، کھجور کے ایک ٹکڑے پہ روزے دار کے روزے کا پورا ثواب اس روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر مل رہا ہے۔ یہ عطا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جہاں تک پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کی بات ہے تو فرمایا کہ جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے اس کو میرے حوض سے ایسا جام پلایا جائے گا کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرامین کی ایک خوبی یہ ہے کہ جوامع الکلم، جامع معنی بات، تھوڑے لفظوں کے اندر بڑی بات۔ اسی کو دیکھ لیں، یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ جو پیٹ بھر کر روزے دار کو کھانا کھلائے اس کو کیا ملے گا؟ حوض کوثر سے ایسا جام ملے گا کہ پھر جنت میں داخلے تک کتنی چیزیں مل گئی؟ ایک نہیں، 2 ملی۔ ایک تو حوض کوثر، اور حوض کوثر پہ کون آئے گا؟ جس کو شفاعت ملے گی۔ اور دوسرا عجیب انداز سے بتا دیا کہ جنت میں داخلے تک پیاس نہیں لگے گی۔ کیا مطلب؟ کہ جنت میں جائے گا، یعنی حوض کوثر سے جام پینے کے بعد پھر دوزخ میں۔ قربان جائیں، کیا رمضان ہے، کیا اس کے انعامات ہیں۔ اور فرمایا کہ روزہ اور قرآن، روزہ اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن کر آئے گا روزے دار کے۔ روزہ آئے گا اور کہے گا
رب انی منعته بالطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ربا اس کو میں نے دن بھر کھانے سے اور دیگر مرغوب چیزوں سے روکے رکھا، میری سفارش قبول کر اور اس کو جنت دے دے۔ اور قرآن آئے گا اور کہے گا منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، کہ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، میری سفارش قبول کی جائے اور اس کو جنت دی جائے۔ اب ذرا یہاں پہ آ کے ہم اپنا رویہ اور نماز تراویح پہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ سب سے پہلی تو ہماری تلاش تراویح کے لیے کیا ہے؟ کون سی مسجد میں ہے جو آدھے گھنٹے میں ہمیں ہماری جان چھوڑ دے؟ یہ ہمارے الفاظ ہیں، سوچیں تو صحیح ہے، کیا لگتا کیا ہے؟ اپنی غریب نہیں، امیر بھی اپنی سال بھر کی مشقت دیکھے، تراویح اس سے زیادہ مشکل ہے۔ جو مشقت ہم عمر بھر روزانہ اٹھاتے ہیں، بہترین سے بہترین تراویح کی نماز 1 گھنٹہ 10 منٹ سے آگے نہیں جانا۔ بہترین جہاں پہ قرآن پاک کی تجوید، ترتیب، تلفظ پورے کا لحاظ کیا جائے، وہ نماز تراویح کل کتنا وقت لیتی ہے؟ 1 گھنٹہ 10 منٹ۔ مجھے یقین ہے کہ ایسی تراویح شاید 1% نہیں ہوگی، اس انداز کی تراویح شاید 1% بنے گی کل مساجد کو ملا کے، جبکہ ہمارے ہاں تو کم وقت والوں کے پیچھے بھی آدھی صف ہوتی۔ یعنی ہم زبان حال سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی سفارش کی ضرورت نہیں۔ میں اور آپ نیت کریں کہ رمضان آ رہا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کیا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ وقت میں اور آپ ایک کال سننے کے لیے کھڑے ہو کے گزارتے ہیں، اس سے زیادہ وقت میں اور آپ نہ جانے ہفتے میں کتنی بار کئی لائنوں میں کھڑے ہو کے گزار دیتے ہیں، وہاں پہ دینے والا بھی کچھ نہیں اور جو ملتا ہے وہ بھی کچھ نہیں، اور یہاں دینے والا خدا ہے اور لے کے دلوانے والا یہ قرآن ہے، جس کو ہم سال کے اندر ایک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ 27 راتیں اور 27 راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ دیں، اور وہ قرآن انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرے لیے 1 گھنٹہ کھڑے ہونے والا آئے، اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرے لیے 1 گھنٹہ کھڑا رہا، 1 گھنٹہ اس کو میں نے نہیں سونے دیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ منعته النوم باللیل، میں نے رات کو سونے سے روکے رکھا، میں نے رات کو فشفعنی فیہ، میری سفارش قبول کی۔ اسی طرح رمضان کے اندر ایک عمل کلمہ طیبہ کی کثرت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا۔ اب دیکھیں 30 دن ہے، اگر ہم روزانہ 2500 طے کر لیں تو آخری روزے میں ہمارا کتنا ہو جائے گا؟ 75,000۔ روزانہ 2500 پڑھے تو مہینے کے اختتام پہ کتنی بار کلمہ ہو جائے؟ علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ جو میت عذاب میں گرفتار ہو، اگر اس کو 75,000 مرتبہ کلمے کا احسان ثواب کر دیا جائے تو اللہ اس سے عذاب اٹھا دیتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے نہ سے اپنی جان پہ رحم کھا لیں، ماں باپ کو بھول جائیں، چلو باقیوں کو بھی بھول جائیں، اپنی جان پہ تو ہمیں طرف کھانا چاہیے، اپنی قبر میں تو میں نے خود جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ دوسرا استغفار کی کثرت، استغفار کی کثرت۔ استغفار بڑا عجیب عمل ہے، وقت گزر رہا ہے، استغفار بڑا عجیب عمل ہے۔ تیسرا اللہ سے جنت کا سوال،
اور جو آدمی، حدیث ہے، 3 بار اللہ سے جنت مانگ لے، عربی میں کہہ لے اللہم انی اسألک الجنہ، کتنی بار؟ ہم بھی ابھی کہہ لیں اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ فرمایا 3 بار کے بعد جنت اللہ سے فریاد کرتی ہے، اس کو جنت ہے۔ اور 3 بار جو دوزخ سے پناہ مانگ لے، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ 4تھی بار دوزخ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے، یا اللہ اس کو مجھ سے بچا دے، اس کو اپنی پناہ دے۔ یہ 4 چیزیں، اور اسی کو اکٹھا کیا گیا ہے تسبیح تراویح کے اندر، جو ہم 4 رکعات کے بعد پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرہ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اس سے آگے یہ جملہ ہے جس کے اندر یہ 4 چیزیں آ گئی، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، ونسألک الجنہ، ونعوذ بک من النار۔ 4 چیزیں پوری ہو گئی، تو ہم اس کا اہتمام کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کی کہ ہمارا رمضان ایسا رمضان بن جائے کہ رمضان مکمل ہو، ہماری بخشش ہو چکی ہو۔ تو بھائیو، آپ حضرات کے ساتھ یہ کافی لمبا تعلق کرتے صدر صاحب کی وساطت سے رہا کہ ادھر جب بھی ریمنڈ آتے قاری صاحب بڑی محبت سے، قاری ریاض صاحب، مولانا اعجاز صاحب حکم دیتے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، اس نیت سے کہ کسی ساتھی کے عمل میں کوئی بات آ گئی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اس میں کمی کوتاہی بھی ہوئی، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اب ہمارا وقت پورا ہو گیا، اب انشاءاللہ ہماری واپسی ہے، تو آپ حضرات کے ان بڑوں نے میرے ذمہ ایک چھوٹا سا کام لگایا ہے کہ رمضان کے لیے مسجد کی صفوں کی ضرورت ہے، کوئی اتنا بڑا بوجھ بھی نہیں ہے، اگر یہ سارے ساتھی 100 روپے بھی کر دیں تو شاید اسی مجلس کے اندر 100 روپے تو اب ہم بچے کو دے کے اس کو بھیجتے ہیں، اور یہ اس سب کے اوپر جتنی تلاوت ہوگی، جتنا نماز ہوگی، جتنے سجدے ہوں گے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والوں کی عبادت میں کمی کیے بغیر ہمیں پورا ثواب عطا ہو۔ تو سارے ساتھی اس کے اندر حصہ ڈال لیں تاکہ مسجد کی یہ ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ ادھر